بہت سے خوش نصیب تھے جنہیں روحانی بیعت نصیب ہوئی، بہت سے خوش نصیب تھے جنہیں بالائی مراقبات نصیب ہوئے، اور ہر آنے والا خوش نصیب تھا کہ اسے ذکر قلبی نصیب ہوا۔ ہر ایک نے کچھ نہ کچھ پا ہی لیا، مقصد یہی تھا۔ لیکن ایک بات کو خصوصی طور پر پیش نظر رکھیں، تعلقات کا بنانا بھی ایک بات ہے، مشکل کام ہے۔ رشتے بنانا، تعلق بنانا آسان نہیں ہوتا، لیکن مشکل اس وقت آتی ہے جب اس کے ساتھ نبھا کرنا پڑتا ہے۔ یہ زندگی کا سودا ہے۔ جنہیں روحانی بیعت نصیب ہوئی، اب یہ ان کے ذمے ہے کہ وہ زندگی میں اس نعمت سے کتنی وفا کرتے ہیں۔ اور کس طرح سے نباہ کرتے ہیں۔ محبت کے رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں۔ دنیا میں مضبوط ترین رشتہ محبت کا ہے، لیکن اپنی ساری مضبوطی کے ساتھ بہت حساس اور نازک ترین بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں مارکیٹ میں بعض برتن انبریکیبل ملتے ہیں کہ جی یہ ٹوٹتا نہیں، میز سے گر جاتا ہے، ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، فرش پہ لگتا ہے، ٹوٹتا نہیں، یہ انبریکیبل ہے۔ لیکن شاید کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہو کہ جو چیز انبریکیبل ہوتی ہے جب وہ ٹوٹتی ہے تو بہت ہی باریک ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے۔ جو برتن بھی انبریکیبل ہوتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ یہی حال محبت کے رشتوں کا ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے اس رشتے کے بارے فرمایا فَمَن نَكَسَ فَإِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِهِ، جس نے توڑا اس نے اپنے پلے باقی کچھ بھی نہیں چھوڑا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے اور اللہ کی بخشش بہت وسیع ہے۔ ہمارے گناہوں سے اس کی بخشش وسیع تر ہے، لیکن یہ گناہ اور توبہ کا رشتہ ضرور ہے، مگر محبت میں اس کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ وہ شاعر نے کہا تھا کہ رشتے الفت کو ظالم یوں نہ بے دردی سے توڑ، رشتے الفت کو ظالم یوں نہ بے دردی سے توڑ، جڑ تو پھر یہ جائے گا لیکن گرا رہ جائے گی۔ وہ بات پھر سے نہیں بنتی جو ٹوٹ کر جوڑا جاتا ہے، گرا رہ جاتی ہے۔ ہم سب کو اس بات کا پورا احساس ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں، اس عہد میں
جس کے پتھر بھی عید کی برائی کی شکایت کرتے ہیں، انسان تو انسان، شجر و حجر بھی اس عید کی بے راروی پہ نوحہ کناں ہیں۔ اس عید میں اگر اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے تو پھر اس کی حفاظت کا حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ آپ نے بزرگان دین کے واقعات پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے۔ اللہ کے بڑے بڑے مقرب بندے اس دنیا سے ہو کر گزرے، بڑے بڑے اعلیٰ مقامات اور بڑے بڑے اعلیٰ مناصب کے لوگ۔ کسی کی سوانح دیکھ لیجئے، ان کی بارگاہ میں تو شاید لاکھوں لوگ حاضر ہوئے اور انہیں اصلاح بھی نصیب ہوئی، عقائد کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، اس کے ساتھ تسبیحات، یہ پڑھا کرو وہ پڑھا کرو۔ لیکن بہت ہی کم خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں کسی نے ذکر قلبی کا سبق دیا۔ یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ بہت ہی بڑے بڑے نامور حضرات کے ساتھ اول تو کوئی ایسا بندہ ملتا نہیں جسے انہوں نے کیفیات قلبی عطا کی ہوں، اور اگر ملیں گے 1 2 3 4 5 اس سے زیادہ نہیں ملتے، اس لیے کہ یہ رشتہ بہت نازک بھی ہے، بہت حساس بھی ہے، اگرچہ مضبوط ترین رشتہ ہے۔ یہ کام بارگاہ نبوت میں ہوا کہ جو آیا، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، عالم، ان پڑھ، امیر، غریب، جو آیا شرف صحابیت سے نوازا گیا۔ یہ سنت عہد صحابہ میں زندہ رہی، جو آیا شرف تابعیت سے نوازا گیا۔ تابعین میں یہ سنت زندہ رہی، جو آیا تبع تابعی کہلایا، بلا تمیز، وہ مرد تھا یا خاتون تھی، وہ امیر تھا یا فقیر تھا، عالم تھا یا ان پڑھ تھا۔ تبع تابعین سے لے کر تبع تابعین کی خدمت میں بھی جانے والے سارے جو ہیں وہ باطنی کمالات نہیں پا سکے۔ تبع تابعین کے بعد گنتی کے لوگ آ جاتے ہیں، یہ الگ شعبہ بن گیا۔ جس طرح شعبہ تفسیر تھا علوم ظاہری میں، جس طرح تقسیم ہو گئی، شعبہ تفسیر بن گیا، شعبہ حدیث بن گیا، فقہ کا ایک شعبہ بن گیا، اسی طرح یہ بھی ایک الگ شعبہ بن گیا، اور گنتی کے لوگوں نے تبع تابعین سے برکات قلبی حاصل کی، کیفیات قلبی حاصل کی۔ دنیا کبھی ان حاملین برکات سے خالی نہیں رہتی، لیکن کمیاب ضرور ہو گئے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، عقیدت اپنی جگہ، حقائق حقائق ہوتے ہیں۔ ان 3 زمانوں کے بارے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام زمانوں میں بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد والوں کا، اور پھر ان کے بعد والوں کا، یعنی صحابہ اور تابعین کا۔ یہ 3 عہد خیر القرون کہلاتے ہیں، بہترین زمانے جو آسمان نے کبھی زمین پہ دیکھے، بہترین زمانے جن پر کبھی سورج طلوع ہوا۔ پہلی امتوں سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں تک
ہر زمانے میں ہر عہد سے یہ 3 زمانے بہتر ہیں۔ اللہ کریم کا ایک اپنا نظام ہے، اگر سوکھا پڑتا ہے تو برسات بھی ہوتی ہے، اندھیرا بڑھتا ہے تو فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک اپنا نظام ہے، چیزوں کو بیلنس رکھتا ہے، برابر رکھتا ہے، تبھی نظام کائنات چلتا ہے۔ اسی طرح معاشرے میں نیکی اور برائی کا بھی ایک توازن رہتا ہے۔ انسان نفس کے ہاتھوں، شیطان کے ہاتھوں فریب کھاتا ہے، اور شیطان کو بھی تب موقع ملتا ہے جب انسان اپنے نفس کی خواہشات کا شکار ہو۔ اپنے آپ پر قدرت توفیق دے اور کوئی قابو پا لے تو شیطان کے لیے گنجائش کم رہ جاتی ہے۔ آپ اگر غور فرمائیں گے اپنی زندگی پر تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جہاں جہاں ہم نے خواہش نفس کو اہمیت دی، وہاں شیطان کو بھی شاہ دینے کا موقع ملے گا۔ اور جسے اللہ نے توفیق بخشی، خواہشات نفس پہ قابو پایا اور اس نے شریعت مطہرہ پہ نگاہ رکھی اور قرآن و سنت پہ نگاہ رکھی، وہاں شیطان کے لیے بھی موقع کم ہوتا چلا گیا۔ تو طویل عرصے کے بعد، صدیوں کے بعد، ان 3 زمانوں کے بعد قدرت نے یہ سعادت حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حصے میں کر دی کہ یہ 1200-1300 سال گزرنے کے بعد پھر ایک بندے کو یہ توفیق عطا کی کہ اس کے پاس جو بھی آیا کیفیات قلبی لے کر لوٹا۔ یہ صدیوں بعد یہ سنت پھر سے زندہ ہوئی۔ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ اس کا کمال ہے، نہ اس میں آپ کا کمال ہے کوئی، نہ اس میں کوئی میرا کمال ہے۔ فرمایا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علیہ۔ بعض لوگ ایسے بے وقوف ہیں میرے حبیب کہ یہ آپ پر احسان کرتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، یہ بڑا ہم نے آپ پر احسان کیا۔ فرمایا ان سے کہہ دیجئے لا تمنوا، مجھ پر احسان نہ کرو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للاسلام، یہ تو اللہ کا احسان تم پر ہے کہ اس نے تمہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا کر دی۔ یہ بھی انسان کو ایک غلط فہمی ہوتی ہے، اس مبارک زمانے میں لوگوں کو ہوئی تھی تو اب بھی ہوتی ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس میں میرا کمال ہے، نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے، کوئی بھی اپنا کمال نہ سمجھے، اس کا احسان ہے، اس نے اس نظام کو بیلنس رکھنا تھا، کچھ لوگوں کے دلوں میں اپنی یاد کو بسانا تھا، کچھ سینوں کو منور کرنا تھا۔